बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी तारीफ़ें खालिक कायनात के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पे। आज के वीलाग में बात होगी कि पंजाब असम्बली से तबलीगी जमात के हक़ में क्या करारदाद मंजूर की गई और इसका पस मंज़र क्या था, और सऊदी अरब की हुकूमत ने तबलीगी जमात पर क्यों पाबंदी आयद कर दी। जी नाज़रीन, पहले चलते हैं पंजाब असम्बली में मंजूर होने वाली करारदाद के मुतल्लिक। ये करारदाद रुकने असम्बली खदीजा उमर फ़ारूकी, जिनका ताल्लुक़ गुजरात से है, उनकी जानिब से पेश की गई थी। और इसमें मुतालबा ये किया गया था, करार ये दिया गया था कि तबलीगी जमात का ताल्लुक़ दहशत गर्दी से नहीं है और ये किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हैं। ये लोग तो पूरी दुनिया में अमन और इस्लाम के दाई हैं। ये अमन और इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाते हैं और इन्होंने तबलीग इस्लाम के ज़रिए से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पाकिस्तान की ये पहचान बने हैं, ये पाकिस्तान का असासा हैं। नाज़रीन, याद रहे कि ये करारदाद गुजरात से क्यों लीक की, रुकने सूबाई असम्बली मोहतरमा खदीजा उमर फ़ारूकी को पेश करने का एजाज़ हासिल हुआ और ये करारदाद पंजाब असम्बली के ईवान ने भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। और याद रहे कि खदीजा उमर फ़ारूकी की वालदा मोहतरमा शहाना नसीम फ़ारूकी मरते दम तक चौधरी बरादरान और क्यू लीग की सरगर्म रहनुमा रहीं। उनको भी ये एजाज़ हासिल है कि वो ख़ुद भी मुतअद्दिद मरतबा पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर MPA मुंतखब होती रहीं और उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि वो पंजाब असम्बली की रुकन होने के साथ साथ सूबा पंजाब की शोबा ख़वातीन की सदर भी रह चुकी हैं। खदीजा उमर फ़ारूकी ने जो करारदाद पेश की, बिला मुबालगा उसके पीछे मुहर्रिक जो थे वो स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही थे और उनका भी ये कहना था कि तबलीगी जमात पर हमें फ़ख्र है, वो पाकिस्तान का एक काबिल फ़ख्र असासा है। और नाज़रीन, ये भी याद रहे कि मौजूदा जो टेनोर है स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का, उन्होंने बेशुमार ऐसे काम किए हैं जो उनकी इस्लाम से लाजवाल मोहब्बत और अक़ीदा ख़त्म नबूवत से उनकी वाबस्तगी का इजहार हैं। जिसमें सबसे बड़ा जो पंजाब असम्बली से जो करारदाद मंजूर हुई, जो कानून बनवाए गए, जो बिल पास करवाए गए, जिनकी रूह से जो पंजाब का टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके तहत छपने वाली किताबों में जहाँ भी नामी इसमें ग्रामी आया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम के साथ ये लफ्ज़ भी लिखा गया, रहमतुल लिल आलमीन, ख़त्म नबूवत, आखिरी नबी होने का इकरार जो था वो भी सारी किताबों में उसको लाया गया। और ख़ास तौर पर पंजाब असम्बली का जो ईवान है, जो बड़ी खूबसूरत दीदा ज़ेब इमारत बनी है, ईवान के अंदर अक़ीदा ख़त्म नबूवत और इस पर मबनी आयात और अहादीस जो हैं वो कंधा करवाई गई। और उसके बाद एक हिदायतनामा जारी किया गया पंजाब के तमाम दफातर में कि वहाँ भी कुरानी आयात और अहादीस ऐसी आवेज़ा की जाएँ जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत को ज़ाहिर करती हैं। बेशुमार काम मौजूदा असम्बली में ऐसे हुए हैं जो इस्लाम और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के लिए चौधरी परवेज़ इलाही की काबिल सताइश का विषय हैं। अब ये करारदाद जो है पंजाब असम्बली ने मंजूर की है तबलीगी जमात के हक़ में, ये रिवायत से हट के है। इससे पहले कोई ऐसी रिवायत नहीं मिलती किसी भी ईवान से और बिला मुबालगा ये करारदाद का पास होना, मंजूर होना, इसका पस मंज़र सऊदी अरब की जानिब से तबलीगी जमात पर आयद की जाने वाली पाबंदी है। याद रहे कुछ दिन कबल जो है वो एक सोशल मीडिया पर सऊदी हुक्मनामा वायरल हुआ था जिसमें अरबी ज़ुबान में तबलीगी जमात की सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई थी और तबलीगी जमातों के सऊदी अरब की हदूद में दाखिल होने को भी ममनू करार दे दिया गया था। जी नाज़रीन, ये सऊदी अरब की पॉलिसी का हिस्सा है कि जो अब वो बड़ी तेज़ी के साथ उसके जो मौजूदा फरमा रवा हैं और जो वली अहद हैं उनकी एक पॉलिसी है कि वो सऊदी अरब के माशरे को लिबरलिज़म की जानब लेके जा रहे हैं, वो रोशनी की जानिब अपने तई उसको वो कहते हैं कि मॉडरेट कर रहे हैं अब सऊदी अरब की फ़िज़ा को। बहुत सी ऐसी बातें हुई जिनका गुमान और तसव्वुर कल तक सऊदी अरब के हवाले से नहीं किया जा सकता था। कोई सोच सकता था कि सऊदी अरब में मखलूत महफ़िलें होंगी, वहाँ पे डांस पार्टियाँ होंगी, डिस्को खुलेंगे। कोई सोच सकता था कि वहाँ पर बॉलीवुड के अदाकारों के लाइव कंसर्ट चलाए जाएंगे। कोई सोच सकता था कि सऊदी अरब में शराब खाने खोले जाएंगे। कोई सोच सकता था कि सऊदी अरब में मौसीकी आम हो जाएगी, ख़वातीन की ड्राइविंग उनको सारी ये इजाज़तें, ये तो बड़ी आम सी चीज़ें हैं। बहरहाल सऊदी हुकूमत ने जी एक मुरासला जारी किया था अरबी ज़ुबान में जो कि अब वायरल है सोशल मीडिया पर।
اس کا ترجمہ اردو زبان میں بھی ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ انگریزی کے علاوہ بہت سی زبانوں میں ہو کر پوری دنیا میں اس وقت وہ وائرل ہے۔ وہ حکم نامہ جو تھا وہ اس میں یہ کہا گیا کہ تبلیغی جماعت کی سرگرمیاں جو ہیں وہ اسلام کے منافی ہیں، اور سعودی عرب کا جو محکمہ ہے، جس طرح ہمارے ہاں اوقاف ہے جو کہ مساجد کا کنٹرول سنبھالتا ہے، اس محکمے نے سعودی عرب کی تمام مساجد کے خطباء کو یہ ہدایت کی کہ جو جمعہ ہے اس جمعے کے خطبے میں وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ تبلیغی جماعت کیا ہے اور اس سے کیا خطرہ درپیش ہے اسلام کو۔ تو جی خطیب حضرات جو تھے سعودی عرب کی مساجد کے، انہوں نے نماز خطبہ جو جمعہ ہے اس کے خطبوں میں سعودی عوام کو یہ بتایا کہ تبلیغی جماعت یہ راہ گم کردہ ہے، یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یہ اسلام سے منافی ہیں اور یہ توحید سے بھی ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ جناب تبلیغی جماعت کو سعودی عرب نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ گمراہ کن سرگرمیاں کرتے ہیں، جو یہ تبلیغ کرتے ہیں دیگر ممالک میں جا کر، پوری دنیا میں جا کر، یہ اسلام کے منافی ہے اور یہ توحید کے بھی منافی ہے۔ تو یہ سعودی عرب کا حکم نامہ تھا شاہی، اور یہ تمام مساجد کے جو خطیب حضرات ہیں ان کو جاری کیا گیا۔ انہوں نے پھر عوام الناس کو بتایا کہ تبلیغی جماعت کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہ وہ پس منظر تھا کہ جس کے پیش نظر پنجاب اسمبلی میں یہ ایک بڑی قرارداد جو تھی وہ لائی گئی، اور جس میں یہ قرار دیا گیا کہ تبلیغی جماعت کسی بھی نہ تو دہشت گردی کی سرگرمی میں ملوث ہے، نہ کسی اسلام دشمن سرگرمی میں وہ حصہ لیتی ہے، اور ان کو قرار دے دیا گیا پنجاب اسمبلی کی قرارداد میں کہ یہ لوگ پاکستان کا اثاثہ ہیں، پوری دنیا میں جہاں یہ جاتے ہیں امن کے داعی ہیں، اسلام کے پیغامبر ہیں۔ اور یہاں تبلیغی جماعت کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی پابندی لگائی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بستی کی طرف سے ہو، مسجد کمیٹی کی طرف سے ہو، کسی ادارے کی طرف سے ہو، یا اب کسی ملک کی طرف سے ہو، تو یہ لوگ رد عمل نہیں ظاہر کرتے، یہ بالکل قطعاً بھی کسی قسم کا رد عمل اس پر نہیں دیتے۔ یہ ان کی پالیسی کا حصہ ہے، یہ ان کی قیادت کی جو حکمت عملی ہے، ہدایات ہیں، ان کی روشنی میں یہ لوگ اپنا رستہ بدل لیتے ہیں، یہ رستہ بنا لیتے ہیں، یہ گریز کرتے ہیں تصادم سے، ٹکراؤ سے، اور اس پر وہ رد عمل بھی نہیں دیتے۔ ہاں، بھارت سے سید سلمان ندوی جو ہیں انہوں نے کھل کر اس بات پر جو ہے وہ احتجاج کیا ہے سعودی عرب سے، اور اس کو سراسر جو ہے وہ ایک جبر قرار دیا ہے۔ پاکستان میں کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جب بات کی گئی مولانا طارق جمیل سے، جو کہ تبلیغی جماعت کے ایک بڑے پیشوا ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب کے خلاف اس گھڑی کوئی بات کرنا یا ان سے احتجاج کرنا یا یہ تاثر دینا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، یہ دراصل جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، لا دین طاقتیں جو ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی بات ہوگی، ان کو تقویت دینے کی بات ہوگی کہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے جو مراسم ہیں دوستانہ سعودی عرب سے، شاید وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ ایک دلیل تھی مولانا طارق جمیل کی، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں جس طرح معمولی باتوں پر چائے کی پیالی میں طوفان کھڑا کیا جاتا ہے اور اداروں کو، حکومت کو ذرا سی بات پر آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس قدر احتجاج جو ہے وہ سامنے آیا ہے اب تک سعودی عرب کے اس عمل پر کہ اس نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر کے اس کو اپنے وطن کی حدود میں آنے پر ممنوع قرار دے دیا ہے، اور نہ صرف یہ اس پر اکتفا کیا ہے بلکہ انہوں نے باقاعدہ طور پر سعودی عرب کی تمام مساجد کے خطیب حضرات کو یہ ہدایت جاری کی کہ وہ جمعے کی نماز کے خطبات میں آگاہ کریں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت کتنی نقصان دہ ہے۔ تو ناظرین، یہ پالیسی ہے، ظاہر ہے سعودی عرب جو ہے اور اس کے موجودہ ولی عہد جو ہیں وہ اپنے معاشرے کو کھول رہے ہیں، اور برس ہا برس سے جو قدغنیں تھیں، جو پابندیاں تھیں، جو اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں تھیں، ان کو بھی تیزی سے ہٹایا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، اور تبلیغی جماعت سے شاید ان کو کوئی خدشہ ہوگا، کوئی خطرہ ہوگا کہ یہ ان کی جو پالیسیاں ہیں ماڈریٹ کرنے کی ملک کو، ان سے ٹکراؤ نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کے پیش نظر جو ہے وہ پابندی عائد کر دی ہے۔ بہرحال جو اس میں سب سے مزے کا خیز بات مجھے لگی وہ یہ تھا کہ کہا گیا کہ تبلیغی جماعت گمراہ ہو چکی ہے، اسلام کے منافی ان کا یہ عمل ہے، اور توحید، جب یہ کہا گیا نا توحید سے ہٹے ہوئے ہیں،
تو مجھے حیرت اس بات سے ہوئی کہ تھوڑا بہت مجھے بھی اتفاق ہوا ہے ان کی مجالس میں بیٹھنے کا، ان کی بات سننے کا، تو وہ تو بات اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ سے نہ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ تو یہ کیسے گمان ہم کر لیں کہ تبلیغی جماعت، چلیں آپ اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، کسی کو مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی اس بات پر بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، بسترے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے ہی مسلمانوں کو تبلیغ کرنے جاتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ توحید سے ہٹے ہوئے ہیں، تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان سے بڑا توحیدی کون ہے جی، کہ جو اپنی ساری بات یہ شروع کرتے ہیں کہ جی سارا یقین ایمان جو ہے وہ پختہ تب ہوتا ہے کہ جب اس بات کا یقین ہو جائے ایک مسلمان کو کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہے اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ تو بھئی جب آپ اتنا پختہ ہیں توحید پر کہ آپ کی ساری تبلیغ، آپ کا کیا کہتے ہیں کہ مسلمان کی زندگی کے سارے معمولات، ساری سرگرمیاں، اس کا لین دین، اس کے معاملات، اولاد سے، رشتہ داروں سے، معاشرے میں، کاروبار زندگی، اس کی سروس، اس کی نوکری، اس کا سب کچھ وہ ایک نقطے پر وہ گھومتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین۔ تو پھر یہ توحید سے کیسے ہٹے ہوئے ہیں؟ بہرحال ہم اس کو یہی کہیں گے جی کہ ہرد کو کہہ دیا جنوں اور جنوں کو ہرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اور یہاں ہم یہ بھی کہیں گے کہ پاپوش میں لگا دی کرن آفتاب کی، جو بات کی خدا کی قسم لاجواب کی۔ امت مسلمہ کا اللہ تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہو۔ ہماری حرکتیں جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہمیں کسی اور جانب لے کے جا رہی ہیں۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، اور اس میں آپ کو آخر میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے بتاتا چلوں، پنجاب اسمبلی نے ایک بڑی قرارداد منظور کر لی ہے تبلیغی جماعت کے حق میں، اور اس کو قرار دیا ہے پاکستان کا اثاثہ، پوری دنیا میں اسلام امن کے دائی، پیغامبر، تبلیغ اسلام سے پاکستان کا نام روشن کرنے والے۔ اور ادھر سعودی عرب نے، برادر اسلامی ملک نے، اس نے تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کر دی ہے اور اس کو گمراہ کن قرار دے دیا ہے، اس کو راہ سے بٹکے ہوئے لوگ قرار دے دیا ہے، اور اس کو توحید سے ہٹے ہوئے لوگ قرار دے دیا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، سلامتی ہو۔